بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں آج آپ کے سامنے انتہائی بوجھل دل کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ چکوال میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں ایک کمسن بچی ہانیہ شہید ہوئی۔ اس واقعے میں اس کے والد اور بھائی بھی زخمی ہوئے۔ اس خاندان کے دکھ اور صدمے کے الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ پنجاب پولیس کی جانب سے میں ہانیہ کے والدین، اس کے بھائی، اس کے اہل خانہ، عزیز و اقارب اور ان تمام لوگوں سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کرتا ہوں جو اس بچی سے محبت کرتے ہیں۔ میں اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز بالکل واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کسی بے گناہ کی جان، خصوصاً ایک معصوم بچی کی، کسی صورت میں کوئی معمول کا آپریشن یا اسے غلط طریقہ کار، دباؤ، غلط فہمی یا پولیسنگ کے پیچھے کے مشکلات کے پیچھے نہیں چھپایا جا سکتا۔ ایک معصوم چھوٹی سی بچی کی جان گئی ہے، ایک خاندان اجڑ گیا ہے۔ پنجاب پولیس اس واقعے کی سنگینی کو مکمل طور پہ تسلیم کرتی ہے۔ پولیس آفیسرز کو جو اختیار دیا گیا ہے وہ شہریوں کی حفاظت کے لیے دیا گیا ہے، نہ کہ انہیں خطرے میں ڈالنے کے لیے۔ اسی لیے اس کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے، اور جب بھی اس میں کوئی غلط ہو تو اس کی جواب دہی بھی ہونی چاہیے۔ اس واقعے کے اندر بھی واقعے کے فوراً بعد فوجداری کارروائی شروع کی گئی، اور جو پولیس اہلکار اس میں ملوث پایا گیا وہ زیر تفتیش ہے، اور حراست میں لے کے مزید تفتیش جاری ہے۔ حقائق کو غیر جانبدار، شفاف اور پیشہ ورانہ انداز میں سامنے لانے کے لیے ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بھی تشکیل دی گئی۔ میں سب کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ یہ تفتیش کسی کو بچانے کے لیے نہیں ہوگی، یہ تفتیش سچ تک پہنچنے کے لیے ہوگی۔ اس میں جو ایویڈنس اکٹھی کی جائے گی اسی کی بیس پہ اس کا فیصلہ ہوگا اور ٹرائل چلایا جائے گا۔ ساتھ ساتھ میں یہ بھی ماننا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی ادارہ اس وقت تک عوام کا اعتماد برقرار نہیں رہ سکتا جب تک کہ وہ اپنی غلطی نہ مانے۔ پنجاب پولیس ایک عوام کی خدمت کا ادارہ ہے، اور ہم کسی ایسے اہلکار کی غیر قانونی، غیر معتاد، غفلت پر مبنی یا اپنے اختیارات سے تجاوز کرنے کے عمل کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے۔ ساتھ ہی ساتھ میں یہ ریکویسٹ بھی کروں گا کہ تفتیش چل رہی ہے، اس تفتیش کو مکمل کیا جائے، اور ہم بھی پولیس ڈپارٹمنٹ، پنجاب گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ کے تمام ادارے یہ انشور کر رہے ہیں کہ یہ تفتیش شفاف طور پہ مکمل کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی انتظامات کیے جائیں، اس طرح کے پریکاشنری میجرز لیے جائیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے کہ آئندہ سے اس قسم کا کوئی واقعہ دوبارہ پیش نہ ہو۔ میں آخر میں پھر ایک دفعہ یہ دوبارہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کیس صرف ایک کیس فائل، ایک خبر یا ایک افسوسناک واقعہ نہیں تھا۔ وہ ایک معصوم بچی تھی، اس کی زندگی اہم تھی، اس کے خاندان کا دکھ بھی اہم ہے، عوام کا اعتماد بھی اہم ہے۔ ہم ایز این انسٹیٹیوشن ہر شخص کو انصاف دینے کے پابند ہیں، اور ہم اس کے جواب دیں ہیں، اور انشاءاللہ ہم یہاں بھی نیک نیتی کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ
یہ تفتیش کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آج یہ پریس کانفرنس لیٹ اس لیے کرنی پڑی کہ میں آج صبح ڈی جی خان گیا تھا۔ ڈی جی خان میں بالکل بارڈر کے بارڈر کے ساتھ 3-4 دن پہلے جو حملہ ہماری چوکی پہ ہوا تھا، میں اس کو دیکھنے گیا۔ 2 جوان جو ہمارے شہید ہوئے ان کے گھر گیا۔ ایک کے لاغر والد جو بالکل بیمار عمر رسیدہ تھے ان سے ملا۔ دوسرے کے چھوٹے چھوٹے بچے، ایک 3 سال کا تھا، ایک 2 سال کا تھا، ان کو میں نے دیکھا۔ تو آج جو میں نے آپ سے عرض کی نا کہ جو دکھ ہے وہ دکھ ان تینوں شہیدوں کا ہے، جو یہ چھوٹی بچی بھی اور وہ دونوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب میں وہاں گیا اس چوکی کی اگر آپ نے فوٹوگرافز دیکھی ہوں تو اس کی ڈبل لیئرڈ وال تھی، وہ گر چکی ہے، وہاں پہ بالکل اوپن ہے۔ لیکن میں یہ بات ضرور کروں گا کہ سارے کے سارے جوان وہیں کھڑے ہیں، آپ چیک کرائیں۔ اتنی موٹی دیوار کے ہوتے ہوئے اتنا نقصان ہوا، آج وہ اوپن ہے۔ ہم نے اپنی اسپیس نہیں چھوڑی، ہم نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی، ہم وہیں کھڑے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پچھلے چند ماہ میں پولیس کے اور نقصانات بھی ہوئے ہیں۔ پچھلے 1 ماہ میں 2 اہلکار تو صرف سی سی ڈی کے شہید ہوئے، ایک لاہور میں اور ایک گجرات میں۔ میں جب سی سی ڈی کے اہلکار جو گجرات میں شہید ہوئے ان کے گھر گیا، آپ خود چیک کرائیں، آپ چیک کرائیں کہ وہ وقوعہ کیسے ہوا تھا اور وہ شہید کیسے ہوا، وہ کتنی دیر اس ملزم کے پیچھے بھاگا، سادے کپڑوں میں تھا، اس کے ساتھ وہ کیسے لڑا۔ چھوڑ سکتا تھا نا، چھوڑ دیتا تو آج زندہ ہوتا، نہیں چھوڑا اس نے۔ آپ چیک کرائیں۔ تو میں آخر میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کیس میں مکمل انصاف کو مکمل یقین بنائیں۔ تھینک یو۔ آپ نے بات کی، ابھی سوال آپ نے بڑا لمبا سر اینتھنی البنی نے جو کہا وہ بھی آپ کو پتہ ہی ہوگا جو انہوں نے کہا ہے۔ اور نمبر 2 یہ کہنا ہے کہ ڈی پی چکوال پولیس کی جانب سے آپ نے ٹھیک ہے کہ انصاف کیا جائے گا، لیکن انہوں نے جو مقدمہ درج کیا ہے اس مقدمے میں اس کانسٹیبل کا تو نام ہی نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے بہت جلدی کی پرچہ دینے میں، نمبر 2 اس ملزم کا نام جس نے اس بچی کو شہید کیا ہے اس کو انہوں نے تتیمے بیان میں ڈال دیا ہے، اور ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ کیس 302 سے آگے جا کر 318 یا 319 میں تبدیل ہو جائے گا اور اس کی بریت ہو جائے گی۔ میں اس میں سب سے پہلے تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں مقدمہ زیر تفتیش ہے، میں اس کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ ایسی کوئی ڈیٹیل ڈسکس نہیں کروں گا جو کہ انویسٹیگیشن کو، ایک سیکنڈ، جو اس کی انویسٹیگیشن کو اور اس کی آؤٹ کم کو افیکٹ کرے۔ نمبر 1 مقدمہ درج کیا اقبال پولیس نے، انہوں نے بہت جلدی، جب یہ واقعہ جب ہوا تھا وہ بچی ہاسپٹل جا چکی تھی، گاڑی وہاں سے ایک تو فورینسک جو تھی اس گاڑی کو واپس وہاں پہ لانا چاہیے تھا۔ نمبر 2 جب بچی کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو پرچے میں اس کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا کہ یہ کانسٹیبل کی فائرنگ سے ڈیتھ ہوئی، اس کی سرکاری پسٹل ہے، سرکاری پسٹل آپ نے قبضے میں لے لیا، اس کو آپ نے جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیج دیا، تو کیا آپ اس کو 302 کو کس طرح چلان کریں گے؟ سر اس کا تو جواب دینا پڑے گا اقبال پولیس کو۔ اس کا میں جواب دیتا ہوں آپ کو۔ فرسٹ آف آل یہ جب ایف آئی آر درج ہوئی تھی، ایف آئی آر فوری طور پہ درج ہوئی اور بچی کے والد صاحب کی مدعیت میں جو ایف آئی آر کا کنٹینٹ تھا انہوں نے جس طرح کا دیا اسی طرح کا ہم نے درج کیا۔
اگر اس کے اندر ہم آلٹریشن ریکمینڈ کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ فیملی کی، میڈیا کی اور سوسائٹی کی کرٹیسزم بہت زیادہ آنا تھا کہ پولیس نے یا سی سی ڈی نے اس کے اندر امینڈمنٹ کیوں کی، جس طرح کی تحریر انہوں نے دی، نمبر 1۔ نمبر 2، جو آپ نے خدشے کا اظہار کیا کہ اس طرح کی ایف آئی آر جس میں وہ ملزم اوریجنل اس وقت نامینیٹ نہیں ہے، صرف ایک اہلکار کا ذکر ہے، اس سے اس سے جو کیس کے میٹیریل فیکٹس ہیں اس کے اوپر فرق نہیں پڑے گا۔ وائی؟ کیونکہ ہمارے ریکارڈ کے مطابق، ہمارے پولیس کے سی سی ڈی کے اپنے ریکارڈ کے مطابق وہ بندہ، اس کے جو ویپن ہے وہ آفیشیلی ایشوڈ ہوا ہوا ویپن ہے، وہ اسٹیبلش کرتا ہے کہ یہ وہ والا اہلکار ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کا آئی وٹنس جو ہمارا سی سی ڈی کا ایک اپنا افسر ہے اور جو بعد میں فیملی نے بھی اس بات کو ریکگنائز کیا کہ یس یہ وہی ہے، تو وہ سٹیٹمنٹ ہمارا آفیشیل ریکارڈ ہمارے وٹنس کی سٹیٹمنٹ کے مطابق یہ وہی ملزم ہے جو پولیس یا سی سی ڈی کا اہلکار ہے جس نے فائرنگ کی۔ سو دس از این اسٹیبلشڈ فیکٹ۔ اوریجنل بندہ نامینیٹ نہ ہونے سے کیس کی انویسٹیگیشن کے اوپر یا کیس کے میرٹس کے اوپر اثر نہیں پڑے گا۔ سی کی ہمیشہ کامیابی رہی ہے کہ انہوں نے ڈاکوؤں کو نہ صرف پکڑا، ان کو پولیس مقابلے میں بھی باہر کر دیا، لیکن کیا وجہ ہے کہ ایک سویلین لوٹا جا رہا ہے اور اس دوران کانسٹیبل اور اہلکار کی طرف سے فائر کھول دیے جاتے ہیں بغیر کسی تصدیق کے؟ قانون کیا کہتا ہے کہ سویلین کے ہوتے ہوئے فائر کھولا جا سکتا ہے اور بغیر تصدیق کیے اس کو رائٹ؟ یہ آپ نے، میں اس کے کوشچن کا سوال کا جواب لے لیتے ہیں، پہلے سوال کا جواب لے لیتے ہیں۔ آپ نے جو کوشچن اٹھایا یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے، اور اسی نقطے کے اوپر سی سی ڈی کی پوری جو اب یہ انسیڈنٹ ہوا ہے اس کی تفتیش اس پوائنٹ کے اوپر ڈپینڈ کر رہی ہے۔ وہ میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کس طرح۔ جب کوئی اس انسیڈنٹ میں ایک آن گوئنگ رابری تھی، ہمارا افسر وہاں سے ایک گزر رہا تھا، یہ حسن اتفاق ہے کہ وہ گلیاں بہت تنگ ہیں اور وہ گلی کا ایک کراس انٹرسیکشن بنا ہوا تھا جس میں سے صرف گاڑی کا بونٹ نظر آ رہا تھا۔ ایک افسر وہاں سے گزرا، اس نے دیکھا ہانیہ کی والدہ اور ان کے جو باقی ان میٹ سے والد صاحب، ان کے پاس 2 ڈاکو کھڑے ہوئے تھے، بوتھ ور آرمڈ، اور وہ ان کا زیور اتروا رہے تھے۔ وہ اگر آپ ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ آپ پڑھیں ایف آئی آر کے اندر تو اس میں کلیئر ہے، زیور اتروا رہے ہیں۔ وہ ہمارا افسر جو دوسرا تھا پاسر بائے، وہ فوری طور پہ چند فیٹ کے فاصلے پہ جو سی سی ڈی کا سینٹر ہے وہاں پہ گیا، اور اس نے اندر جو ہمارا آرمڈ سینٹری ڈیوٹی کے اوپر موجود تھا اس کو انفارم کیا، اس کو الرٹ کیا۔ ہمارا افسر جو ہی باہر آیا، کراس فائرنگ کا وہاں پہ سٹارٹ ہو گیا۔ اب اس میں آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ صرف گاڑی کا بونٹ اس کو نظر آ رہا ہے۔ جو پہلا کراس فائرنگ سٹارٹ ہوئی ہے تو ڈاکوؤں نے بھاگ کے گاڑی کے پیچھے اوٹ لی ہے۔ یہ بھی وہ فیکٹ ہے جو ریکگنائزڈ فیکٹ ہے جو ایف آئی آر کے اندر موجود ہے۔ وہاں سے ڈاکو بیک سائڈ سے اسکیپ کر گئے ہیں فائرنگ کرتے ہوئے۔ اس وقت سی سی ڈی کے اہلکار کو پتہ نہیں چلا کہ فائر کہاں سے آ رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے گاڑی کے اندر سے آ رہا ہے، کیونکہ گاڑی نے جب ڈاکو پیچھے اسکیپ کی ہیں، کراس فائرنگ سٹارٹ ہو گئی تھی، تو گاڑی کے جو ڈرائیور تھے ہانیہ کے والد صاحب، انہوں نے گاڑی کو ٹرن کیا اور اس کو سپیڈ اپ کیا۔ یہاں سے اب کرائم سٹارٹ ہوتا ہے۔ یہاں تک جو تھا وہ فیکچول تھا، یہاں تک کرائم نہیں تھا، یہاں تک ایک رسپانس ٹو دا کرائم تھا اور ایک انگیجمنٹ تھی، ایک اس کو کرمنل